بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر الصلاة والسلام علی رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ آیہ نمبر 3 تک ہم نے کر لیا تھا سورہ مائدہ۔ انشاءاللہ 4 سے 4 سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ جو پچھلی آئے تھے اور یہ جو آپ یہ دیکھ لیں کہ سورہ مائدہ میں جو احکامات اور یعنی یہ بیسیکلی فائنل جو احکامات اللہ تعالیٰ نے نازل کیے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو، یعنی قرآن کی جو فائنل کچھ آیتیں ہیں وہ اس کے اندر ہیں سورہ مائدہ میں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو کچھ احکامات آئیں گے اس سے اندازہ یہ ہوگا لائک دس ایون یہ والی بھی جو آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن تمہارا دین مکمل کر دیا میں نے تمہارے لیے، اور واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی تمام کر دی، کمپلیٹ کر دی نعمت اپنی۔ اور اس کو بھی، اس آیت کو بھی یوز کر کے جو ہمارے اسکالرز ہیں بعض، وہ یہی بات کہتے ہیں کہ جب انسان کوئی چیز دین سمجھ کے، کوئی ایکشن دین سمجھ کے آپ کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا کہ دین کمپلیٹ کر دیا، تو کوئی نئی چیز کیسے انوینٹ ہو سکتی ہے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ کوئی چیز مطلب ہمیں بتائی نہیں جو ہمیں بعد میں سمجھ آ گئی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں وہ نہیں تھا، حدیثوں میں نہیں ملا ہمیں، انہوں نے تو بتایا نہیں، لیکن اب مجھے زیادہ سمجھ آ گئی ہے کہ میں اس طرح سے کروں گی تو یہ زیادہ مجھے اس میں نا مطلب میں ان باتوں کی بات کر رہی ہوں، ان ایکشنز کی جو ہم دین سمجھ کے کرتے ہیں، جس میں ہم اللہ کے اجر کو ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ بہت ساری لمبی لسٹ ہے، تو وہ میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں میں نے اپنی نعمت بھی قبول پوری تمام کر دی تم پہ، دین بھی تمہارے پر اپنا کمپلیٹ کر دیا، اب کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے اب جا چکے ہیں اور ان کی احادیث ہمارے درمیان موجود ہیں، ان کی سنت ہے، تو اب اس میں جو چیزیں نہیں ہوئی ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ابھی، اور اس میں اور چیزوں کو تو چھوڑ دیں، جو ایک بیسک چیز جو مجھے شکر ہے کہ وہ میں کہتی ہوں نا کہ وہ اپنے بعض آپ کی جو اپنی کچھ عادتیں ہوتی ہیں وہ آپ کے لیے بہتر ہی ثابت ہو جاتی ہیں۔ تو تھوڑی سی میری جو سستی ایک جوانی میں ہوتی تھی نا، اس کی وجہ سے میں یہ جو ہوتے ہیں نا وظیفے اور یہ چیزیں، مجھے کوئی بولتا بھی تھا تو مجھ سے ہوتا نہیں تھا کہ کون اتنی دفعہ یہ پڑھے تو اتنی دفعہ یہ پڑھے۔ اس وقت اتنی سمجھ تو نہیں تھی کہ یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، لیکن نہیں ہوتا تھا۔ تو اب وہی چیز میں بات کرتی ہوں کہ جب اگر تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکشن سے یا ان کی حدیث سے یا کہیں سے پروف ہے، اوتھینٹک حدیث ہے کہ جی انہوں نے بتایا تھا یہ کرنا، جیسے فار ایگزامپل وہ جو ہم تسبیح کرتے ہیں 33 ٹائم کی، وہ اوتھینٹک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، ہم نے وہ کر لیا۔ یا ہمیں رات کو سورہ ملک پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے، سنت سے ہمیں پتہ ہے، یا سورہ بقرہ کے بارے میں ہے، یا کچھ اور آیتیں قرآن کی جن کے بارے میں اوتھینٹک طریقہ ہمیں بتایا گیا، سورہ فاتحہ کے بارے میں بتایا گیا کہ اس میں شفا ہے، اس کو پڑھنا ہے، سورہ ناس اور سورہ فلق کے بارے میں، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائیں۔ اب اگر میں اپنے پاس سے کچھ کہ اتنی دفعہ، اور یہ آئے دن مطلب کتنے ہی ٹی وی پہ جو پاکستان پہ اور لوگوں مطلب ڈفرینٹ قسم کے لوگوں نے اپنے پیر بنائے ہوئے ہیں یا مولوی ہیں یا جو بھی ہیں، وہ وظیفے بتا رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے جی اتنی دفعہ یہ پڑھ لیں تو آپ کے جو ہے نا تمام کام جو ہیں وہ رکے ہوئے وہ ہو جائیں گے، اتنی دفعہ یہ پڑھ لیں، اتنی دفعہ یہ پڑھ لیں۔ یہ کہاں سے آیا؟ تو کیا رسول اللہ نے کیوں نہیں بتا دیا ہمیں کہ اس سے تمہیں اجر بھی ملے گا؟ چلو وہ تو ضرورتوں کے وظیفے ہیں نا، جو اور ہے کہ قرآن کو اتنی دفعہ پڑھنا، یا یہ سورہ یاسین کو اتنی دفعہ پڑھ لینا، یا یہ جو چیزیں ہمیں سنت سے نہیں ملتی اور قرآن میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے، پھر ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے بہتری اور اجر رکھا ہو لیکن ہمیں بتایا نہ ہو؟ ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ تو اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے کسی بھی چیز کو یہ سوچ کے کرنا کہ اس کا مجھے اجر مل رہا ہے۔ اس چیز کا اوتھینٹک ہونا ضروری ہے، اس چیز کا اپرووڈ بائی قرآن اینڈ سنہ ہونا ضروری ہے۔ اپنے پاس سے ہمیں کسی بھی چیز کو وہ نہیں کر لینا کہ مطلب یہ ہے تو اچھی طرح، لوگ اکثر بولتے ہیں نا، جب اب میں اس ٹاپک پہ ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گی، جو قرآن خوانی ہے اور اس کے اوپر وہ ہمارے دین کا ایک جو وہ ڈفرینٹ وہ ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں تو قرآن ہی تو پڑھا جا رہا ہے، کوئی غلط بات اس کی نہیں ہوتی نا۔ بعض دفعہ قرآن ہی پڑھا جا رہا ہے تو مطلب اس طرح تو بہت ساری اوکیزنس پہ آپ کہہ سکتے ہو کہ مطلب یہی تو صرف کر رہے ہیں، بہت سارے اچھے کام جو بظاہر ہمیں اچھے کام لگ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے دین نے ان کو منع کیا ہے، تو پھر ہم نہیں کریں گے نا۔ تو اس لیے، اور مجھے لگتا ہے کہ دین سمپل، آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے کہ اگر دین جتنا سمپل اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا اگر اسی کو فالو کر لیں ہم، تو ہماری زندگی بھی آسان ہے، دین پر چلنا بھی آسان ہے، اور مطلب پھر اس طرح کی غلطیاں نہیں ہوتی۔ یسألونک کا وہ سوال کرتے ہیں آپ سے،
ماذا کیا کچھ احلا حلال کیا گیا لہم ان کے لیے. ٹھیک ہے کہ حلال کیا گیا. پیچھے ہمیں ایک لسٹ اللہ تعالیٰ نے دی تھی جو حرام ہے چیزیں. ٹھیک تھا. اب اللہ تعالیٰ سے اب وہ لوگ سوال کرتے ہیں سورہ وسم سے آ کے کہ حلال کیا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کل کہہ دیجیے احلا حلال کی گئی لکم تمہارے لیے الطیبات پاکیزہ چیزیں. کتنا ایک سمپل اینڈ آل انکلوسیو آنسر ہے. تمام پاک چیزیں. دیٹ مینس کہ جو حرام ہے وہ ہمیں بتا دیا گیا, تو اس سے ہٹ کے ہر وہ چیز جو پاک ہے, جو صاف ہے, جو ہمارے لیے اچھی ہے, وہ حلال ہے. تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں, ایک تو وہ ہے نا کہ جو ٹوٹل آؤٹ رائٹ حرام ہے وہ تو ہمیں پتہ ہی چل جاتا ہے اکثر, اور مطلب اس میں اتنا, لیکن جیسے لوگ کچھ چیزوں کے بارے میں, اب فار ایگزامپل یہ بڑی اچھی ایگزامپل مجھے لگی تھی, کسی نے دی تھی. اب پینٹس جو ہیں حلال چیزیں بالکل کھا سکتے ہیں کسی, لیکن یہی پینٹس جو ہیں کسی ایسے شخص کے لیے بالکل بھی کھانا جائز نہیں ہے کہہ لیں, یا وہ نہیں جس کو پینٹ الرجی ہے, یا اسی طرح کی کوئی بھی اور چیز کہ جو بظاہر تو وہ طیب ہے, پاک ہے, لیکن وہی چیز کسی انسان کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے, تو پھر اس کو وہ چیز نہیں کھانی. ٹھیک ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ حلال کی گئی تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں. تو اس سے میرا اور آپ کے دل کو ایک سکون ہونا چاہیے کہ جو چیزیں بھی ہمیں الاؤڈ ہیں, جو حلال ہیں, ان میں ہماری بہتری ہے, وہ ہماری صحت کے لیے, اور جس میں بھی ذرا سا شبہ ہے بہتر یہ ہے کہ اس سے ہم بچ لیں, اس سے اپنے آپ کو بچا لیں. کہ مطلب ٹھیک ہے گرے ایریا ہے, پتہ نہیں ادھر ادھر, لیکن تو پھر ٹھیک ہے, بہتر ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس سے دور کر لیں. وما اور جو کچھ علمتم سکھایا تم نے, من الجوارح شکاری جانوروں کو, مکلبینا شکار کی تعلیم دینے والے, تو علمونہن تم سکھاتے ہو انہیں, مما اس میں سے جو علمکم سکھایا تمہیں اللہ اللہ نے. تو اب اس چیز کی طرف آ گیا. آئی تھنک انیلا نے لاسٹ ٹائم کوشچن بھی کیا تھا کہ جو جانور جیسے آپ انہوں نے سکھائے ہوئے جانور, کتے بھی ہو سکتے ہیں, دوسرے جانور, جو وہ کرتے کیا ہے کہ وہ پکڑ کے اس جانور کو زخمی کر کے پکڑ کے لے آتے ہیں, اس کو مارتے نہیں, چیر پھاڑ نہیں کرتے, اور پھر وہ جب آپ کے پاس لایا جاتا ہے جنہوں نے بھی سدھایا ہوا ہے, تو وہ پھر اس کو ذبح کر کے, اور وہ آپ کے لیے جانور حلال ہے. ٹھیک ہے. اس چیز کو لے کے نا, تو اکثر لوگ بولتے ہیں دیکھیں کتے کا ذکر ہے تو جو شکاری کتے بھی الاؤڈ ہیں, تو پھر کتے گھر میں کیوں نہیں رکھ سکتے. دیز آر ٹو ڈفرینٹ, مطلب بالکل ڈفرینٹ ٹاپکس ہیں. اور دوسری بات یہ, چاہے وہ کتا ہے, چاہے وہ سور ہے, پگ, اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے, ہم ان سے نفرت نہیں کرتے. ان کے جو کچھ اصول بتا دیے کہ جس سور ہم پہ گوشت حرام ہے, ہم اس سور کا گوشت نہیں کھا سکتے, لیکن وہ جانور بنایا تو اللہ تعالیٰ نہیں ہے نا, تو ہم اس سے نفرت نہیں کرتے. ہاں ہم نے کھانا نہیں ہے اس کو. بعض لوگ تو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ اسلام سے بھی زیادہ مسلمان ہو جاتے ہیں کہ وہ لفظ بھی نہیں بولتے. یہ کتا جو ہے وہ ہمیں گھر میں رکھنا منع ہے. ہاں انٹل گھر کے باہر آپ نے کسی نے اپنے وہ گارڈ ڈاگس جو ہیں دیٹس اٹ, گھر کے اندر نہیں آئیں گے. یا کسی نے یہ شکاری کتے جو رکھے ہوتے ہیں وہ ہیں, یا کسی کے پاس وہ جو ایگریکلچر لینڈ ہے, زمین, اس پہ جو جانوروں کو کرنے کے لیے, آپ مینٹین کرنے کے لیے, ان کی دیکھ بھال کے لیے ساتھ میں کتا بھی جو رکھتے ہیں, دیٹ از فائن. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ علم جو ہم نے تمہیں دیا تھا, تم نے اس علم میں سے پھر ان کو تم نے سدھایا ہے. فکلو تو کھاؤ, مما اس میں سے جو امسکنا وہ روک رکھے, یعنی وہ جو بھی شکار تمہارے لیے لاتے ہیں, علیکم تم پر, وذکروا اور ذکر کرو, اسم اللہ نام اللہ کا, علیہ اس پر, تو اللہ کا نام لے کے اس کو ذبح کر کے وہ جانور حلال ہے. واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے, انا بے شک اللہ, اللہ سریع الحساب, اللہ تعالیٰ جلد لینے والا ہے حساب. اللہ تعالیٰ حساب لینے میں دیر نہیں کرتے. ٹھیک. اور ایک فائنل وہ آنے والا حساب لینے کا ٹائم قیامت کا, وہ اس سے تو کوئی دور بھاگ ہی نہیں سکتا. دنیا میں بعض دفعہ یہ لگ سکتا ہے کہ پکڑ نہیں ہو رہی, پوچھ نہیں ہو رہی, زندگی نارمل گزر رہی ہے, سب چیزیں کے غلط بھی کر رہے ہیں, تب بھی چل رہا ہے, بٹ اینڈ آف دا ڈے قیامت تو آنی ہے نا, چاہے جتنی بھی زندگی مل جائے ہمیں, 100 سال, 150 سال, 200 سال کا کوئی زندہ رہ جائے, جو کہ اب نہیں ہوتا, لیکن کہنے کی بات ہے ایک دن تو مرنا ہی ہے. تو الیوم آج کے دن احلا حلال کر دی گئی لکم تمہارے لیے طیبات پاکیزہ چیزیں. یہ جو اوپر ذکر آیا کہ آج کے دن تمام پاک چیزیں. سو اب آپ اس سے دیکھ لیں, طیب اور حلال, ایک چیز حلال ہو سکتی ہے مگر ساتھ میں اس کا طیب ہونا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے. وہی جو میں نے ابھی اگزامپل پینٹس کی بھی دی, کیا کہ پاکیزہ چیزیں مطلب جو آپ کے لیے, آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہے. وطعام اور کھانا, الذین ان کا جو اوت الکتابہ دیے گئے کتاب, حل لکم حلال ہے تمہارے لیے. اچھا یہ اسپیسیفک کانٹیکسٹ ہے, اس کا سچویشن ہے کہ جیسے اب مسلمانوں کی اب جو حکومت وہ روم کی طرف اور اس طرف, مطلب اب یہ مسلمان پھیل رہے ہیں, حکومت پھیل رہی ہے,
تو اس وقت کی اسپیسیفک بات تھی کہ مسلمان وہاں جا کے جب رہیں گے تو ان کا کھانا یہ ابھی کی بات نہیں ہے کہ میں اب ہم یہ سوچنے لگے اچھا تو پھر یہ میکڈونلڈ ہے جو برگر کنگ ہے یہ سب حلال، یہ ان کی بات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، وہ تو اللہ کا نام لے کے ذبح کرنا اس کے بارے میں، حالانکہ ابھی بھی دو ڈفرینٹ اوپینینز پائے جاتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ کھایا جا سکتا ہے، کچھ کہتے نہیں، واللہ عالم، لیکن اگین دس از ون آف دوز میٹرز، ہم کوئی بھوکے نہیں مرے جا رہے اگر ہم برگر کنگ نہیں کھائیں گے یا ہم میکڈونلڈ نہیں کھائیں گے جبکہ اتنی حلال آپشنز موجود ہیں، تو جو بھی جس میں شبہ ہے اس کو چھوڑ دینا بہتر ہے۔ وَطَعَامُكُمْ، اور ان کا کھانا، حِلٌّ، حلال ہے، لہم، ان کے لیے، یعنی تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ وَالْمُحْصَنَاتُ، اور پاک دامن عورتیں، یہ حسن جو ورڈ ہے نا یہ قلعے کو کہتے ہیں کہ وہ جو پروٹیکٹڈ عورتیں ہیں، من المؤمناتی، مومن عورتوں میں سے، یعنی مومن عورتوں میں سے پاک دامن عورتیں، والمحصنات، اور پاک دامن عورتیں، من الذین، ان لوگوں میں سے جو اوتو دیے گئے، الکتابہ کتاب، من قبلکم، تم سے پہلے، ٹھیک ہے، ابھی دونوں طرح کی عورتوں کی بات ہو رہی ہے، پاکیزہ، لیکن کی ورڈ کیا ہے جو دونوں میں کامن ہے، پاک دامن عورتیں، وہ پروٹیکٹڈ عورتیں، وہ جسے کہتے ہیں نا جنہوں نے اپنی عزت محفوظ رکھی ہوئی، جو مطلب اچھی عورتیں ہیں، تو اذا، جب آتیتموہن، دے دو تم انہیں، اجورہن، مہر ان کے، محسنین، نکاح میں لانے والے، غیر مسافحین، نہ بدکاری کرنے والے، یعنی جب تم ان سے شادی کرو، یعنی کہ چاہے وہ مومن عورتوں میں سے محسنات ہیں یا اہل کتاب میں سے محسنات ہیں، تم نے شادی کرنی ہے، ان کے جب مہر، ان کے نکاح میں لانے سے پہلے جب مہر ان کے دے دو، بدکاری نہیں کرنی، مطلب یہ ارادہ نہیں کہ ان سے آپ نے دوستیاں بڑھا رہے، جب شادی کر رہے ہیں، ولا، اور نہ ہی متخذی، بنانے والے، اخدان، چھپے دوست، یعنی بیسیکلی وہی بات کہ جو پرپز ہے وہ شادی کا ہے۔ میں سن رہی تھی استاد نعمان کا، تو وہ ایک دن بتایا تھے کسی کا کہ ایک شخص تھا یو ایس میں، ہی واز ادھر کا تھا، میکسیکن تھا شاید یا پورٹریکن تھا، بہرحال وہ اس کے دوست وہ مسلمان تھے، کیا تھا، بہرحال وہ مسجد میں کہتے ہیں ایک دن آیا اور وہ مسلمان ہو گیا، اور وہ کہتے ہیں کہ اب مسلمان ہونے سے پہلے مطلب وہ اور اس کی گرل فرینڈ ساتھ رہتے تھے اور اس کی ماں بھی رہتی تھی، اور مطلب ان کے لیے تو ظاہری بات ہے کہ when he is not a Muslim، ان کے لیے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اب وہ جو مسلمان ہو گیا، وہ عورت تو ابھی مسلمان مطلب نہیں ہوئی ہے، وہ مطلب اور شادی تو اس سے ہوئی بھی نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ کتنے دن تک وہ اپنے بیک یارڈ میں میٹریس ڈال کے اس پہ سوتا رہا کہ اب گھر کے اندر بھی نہیں سونا کیونکہ میں مسلمان ہو گیا، دس از حرام، اور پھر انہوں نے اپنی مسجد کے امام کو بلا کے ان سے کہا کہ ہمارا نکاح پڑھائیں، اور جب نکاح ہو گیا تو پھر آ کے وہ اندر اپنے گھر میں، اپنے ہی گھر میں اندر شفٹ ہوئے۔ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ جب دین کا کسی کو سمجھ ہوتی ہے، اور ہمارے یہاں آپ یعنی کہتے ہیں نعمانی خان یہ بتایا تھے، کہتے ہیں کہ میرے پاس کتنی نیو ریورٹس بچیاں اور بچے آتے ہیں کہ وائی از اٹ کہ جیسے میں پہلے مسلمان نہیں تھا، میں مسلمان ہو گیا، لیکن جو میرے ساتھ کے مسلمان بچے ہیں وہ مجھے کہتے ہیں پارٹیز میں چلو ڈرنک کرنا از اوکے، یہ کرنا، یہ ایسا کیوں ہے؟ وہ لڑکی کہتے ہیں آ کے پوچھتی کہ میں حجاب لے رہی ہوں تو میرے حجاب کا میری مسلمان فرینڈز مذاق اڑا رہی ہیں، وائی از دیٹ؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب دین کو کوئی سمجھ کے اور دین پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر وہ ایک ان کا پھر لائک ایک ڈفرینٹ ہی ہوتا ہے ایٹیٹیوڈ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں پر یہ نہیں کہ وہ بس بدکاری کرنی ہے اور جسے سائڈ پہ کوئی چکر چلانا ہے، نہیں، شادی کرنی ہے اور تم ان کے مہر دے دو جب ان کو، تو مطلب یہ نہیں کر سکتے ان سے، اور لیکن ایک چیز یہاں پر دیکھ لیں مہر کا ذکر ہے، دیٹ مینس یہ مردوں کی بات ہو رہی ہے کہ مرد کر سکتے ہیں اہل کتاب عورت سے، ابھی بھی کوئی 100% آج کل کے علماء بھی اس کو بالکل منع نہیں کرتے کیونکہ قرآن میں منع نہیں ہوا، لیکن وہ کہتے یہی ہیں کہ اینڈ آف دا ڈے کافی پرسنٹیج ایسی ہوتی ہے کہ مصیبت مسئلہ پڑتا ہی ہے، اسپیشلی ریلیجن کو لے کے، اور یہ آپ سنیں گے تو کافی بتاتے ہیں کہ جی ہمارے پاس آئے تھے کہ جن کی شادی ہوئی تھی، اب جب بچے جو ہیں وہ اب نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، نہ وہ دین اسلام پہ کوئی جو ہے وہ انٹیگنسٹ ہو گیا، کوئی جو ہے وہ ایتھیسٹ ہو گیا، کوئی یہ وہ، تو اینڈ آف دا ڈے چاہے جتنا بھی اسلام، تو ظاہری بات ہے ایک مسلمان گھر میں بھی اسلام کو پکڑ کے بیٹھنا مشکل ہو گیا، تو آپ امیجن کرو کہ مطلب آدھی سائڈ بچے کے لیے مسلمان ہے آدھی نہیں ہے، تو اس کے پاس کتنی زیادہ بھٹکنے کے لیے لائک انسان، تو یہ جتنے بھی سیلیبریٹیز بڑا اسپیشلی جو انڈیا میں انڈین ایکٹرز ہیں جو سو کالڈ مسلمان ہیں، تو وہ جو اپنے گھروں کا اور اس کا حال بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ بھی صحیح، یہ سب غلط ہے، دس از رانگ۔ مطلب اگر دیکھا جائے تو جو مطلب دین نیڈس ٹو بی دا ٹاپ پرائیورٹی، جب دین اگر آپ کا جا رہا ہے تو وہ کوئی بھی چیز ٹھیک نہیں ہو سکتی، اینڈ دس گوز فار بوتھ، اب ایک تو نان مسلم کی بات کر رہے ہیں لیکن مسلمانوں میں بھی اگر آپ کی پرائیورٹی آپ کا دین نہیں ہے تو دیر از سم تھنگ رانگ، گڑبڑ ہے،
مطلب بچوں کی آپ کو تعلیم کی فکر ہے، بچوں کے لیے آپ کو روپیہ پیسے کمانے کی فکر ہے، بچوں کی صحت کی فکر ہے، بچوں کی ہر چیز کی فکر ہے، دین کی فکر کیوں نہیں ہے؟ اور اگر دین کی نہیں ہے، if دین is not a priority تو there's something wrong. اور پھر یہ اینڈ آف دا ڈے یہ بات جا کے سامنے آتی ہے، ومن اور جو کوئی یکفر کفر کرے گا بالایمان ساتھ ایمان کے، فقط پس تحقیق حبتا ضائع ہو گئے عمل ہو اس کے عمل. یہاں کفر کی بات کس سے آ رہی ہے؟ یہ جو اوپر چیزیں بات کی کہ اس سے انکار جب کرے گا کوئی تو اس کے ضائع ہو جائیں گے تمام عمال. وہ اور وہ فی الآخرتی آخرت میں من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. تمام اعمال کا ضائع ہو جانا، سوچیں ذرا، زیرو ہو جائے. انسان نے جو بھی کچھ کیا وہ سوائے اس کی صرف کچھ ان حرکتوں کی وجہ سے وہ سب کچھ زیرو ہو جائے، تو آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں سے. یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، اذا جب تم کھڑے ہو تم الی الصلاۃ نماز کی طرف، فاغسلوا تو دھو لو تم وجوہ. اب یہ ایک طرح سے وضو کے بارے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے، اور ہمیں اس کی ظاہری باتیں ڈیٹیل اور طریقہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے ذریعے پتہ چلا. وجوہکم اپنے چہروں کو. اچھا اب جب یہ چہروں کی بات آتی ہے تو وہی علماء کے تھرو اس میں بھی پتہ چلتا ہے، اور ہمیں خود بھی کہ چہرے میں آپ کی ناک بھی آ گئی، آپ کا کلی بھی کرنے کا منہ بھی آ گیا، اور آپ کے کان بھی آ گئے. تو جب وجوہکم اس میں ساری چیزیں شامل ہو گئی. وَأَيْدِيَكُمْ اور اپنے ہاتھوں کو، إِلَى الْمَرَافِقِ کوہنیوں تک، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا ہے. ٹھیک ہے. وَامْسَحُوا اور مسح کر لو. یہ سر کا جو مسح کرتے بِرُؤُوسِكُمْ اپنے سروں کا مسح کرنا ہے، اپنے سروں کا. وَأَرْجُلَكُمْ اور اپنے پاؤں کو، یعنی بیسیکلی وہ انہوں نے بریکٹ میں دھو لوں کہ یعنی اوپر سے چلتا آ رہا ہے نا، دھونا ہے. اور کس چیز کو دھونا ہے؟ لسٹ پوری آ رہی تو اسی میں وَأَرْجُلَكُمْ اور اپنے پاؤں کو إِلَى الْكَعْبَيْنِ ٹخنوں تک. اچھا یہ بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے، یہاں آیا ہے کوہنیوں تک، یہاں آیا ہے ٹخنوں تک. بعض دفعہ جلدی میں جب وضو کرتے ہیں نا تو ہم بس کوہنیوں تک پہنچ کے اور ہم ادھر ہی چھوڑ دیتے ہیں. انکلوڈ کرنا ہے کوہنیاں تو بے شک کونی سے تھوڑا اوپر چلا جائے پانی. ٹھیک ہے. ادھر بھی ٹخنوں سے تھوڑا اوپر چلا جائے پانی، رہ نہ جائے کوئی ٹخنوں میں کوئی ہلکی سی بھی جگہ خالی نہ رہ جائے. ٹخنے آر پارٹ آف اٹ. ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر تک پانی آ جائے. وَإِنْ اور اگر تم ہو تم جنوباً حالت جنابت میں، یعنی کہ آپ کے کوئی انٹرکورس کے بعد کی بات ہے، فَطَّهَّرُوا تو خوب پاک ہو جاؤ. وَإِنْ اور اگر تم ہو تم مردہ بیمار، او یا علی سفرن، یہ آئی تھنک کہ بات پہلے ہو چکی ہے، آپ لوگوں سے پتہ نہیں ہوئی تھی. غسل کی بات اگر میں نے اسی کلاس میں، غسل وہی ہے کہ جو سنت والا طریقہ ہے غسل کا، یہی کہ جس طرح آپ نے اپنے 3 ڈول پانی کے جو ہیں آپ نے بیسیکلی پہلے جو ساری کلین کر لیا، اینڈ دین پانی آپ سب کو آتا ہی ہوگا. میں جس کوئکلی اس لیے کر رہی ہوں کہ کبھی کبھی کوئی چیز رہنا. جب وضو اس دوران اگر آپ کر لیتے اور جب غسل جنابت جو ہے اس میں وضو از پارٹ آف اٹ، تو اس کے بعد دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے نماز کے لیے. اگر آپ نہائے ہو پراپر طریقے سے، یعنی وضو کرتے ہوئے، تو پھر اس میں آپ کا وضو بھی ساتھ میں ہی ہو گیا ہے. ریگولر نہانا جو ہے اس میں وضو نہ بھی کریں. اگر آپ یعنی بس یہ سمجھ لیں کہ اگر ریگولر شاور لیا ہے، اٹس ناٹ جنوب والا، تو اس میں اگر ڈیورنگ دا شاور وضو نہیں کیا گیا تو وہ آٹومیٹکلی وضو نہیں ہو گیا. ٹھیک ہے. وضو کے جو آرڈر میں جو پارٹس ہیں وہ کرنے ہیں ساتھ میں، تو پھر وضو ہوگا. وَإِنْ اور اگر تم ہو تم مردہ بیمار، او یا علی سفرن کسی سفر پر، او یا جاء آیا احدن کوئی ایک، منکم تم میں سے، من الغائط قضائے حاجت، یعنی واش روم ہو کے. اس وقت کا واش روم یہ تھا کہ زمین میں جس طرح ایک گڈھا سا ہوتا ہے نا، گڑھا سا ہوتا ہے، وہاں پہ جا کے بیٹھتے تھے کہ دور سے نظر نہ آئے. ٹھیک ہے. تو مٹی کا وہاں پر صحرا تھا وہاں پر، کہ تم میں سے کوئی واش روم سے آیا ہے. او یا لامستم چھوا ہو تم نے، النساء عورتوں کو، فلم پھر نہ، تجدو تم پاؤ، ماءً پانی، یعنی یہ سب کو تم سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی واش روم ہو کے آیا ہے لیکن اب پانی نہیں ہے، پانی نہیں مل رہا. فتیمموا تو تیمم کر لو، سعیدن مٹی، طیبن پاک سے. ٹھیک ہے. پاک مٹی سے تیمم کر لو. یہاں پر اب یہ آیت بھی آ گئی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں الاؤ کیا کہ پانی اویلیبل نہیں ہے، چاہے نہانے کی ضرورت ہے چاہے وضو کی ضرورت ہے، لیکن پانی نہیں ہے. اور یہاں عورتوں کو چھوا ہونے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب بس ایک عورت کو ٹچ کر لیا تو نہانا پڑ جائے گا. وہ پورا پروسیس جو ہے جو ایک ہسبینڈ وائف کا، اس کی بات ہو رہی ہے. تو پھر پانی نہیں ہے. فَامْسَحُوا پھر مسح کرو، بِوُجُوهِكُمْ اپنے چہروں کا، وَأَيْدِيكُمْ اپنے ہاتھوں کا، منہ اس سے. پہلے بھی بتا چکی ہوں مٹی پہ ہاتھ مارنا ہے، اپنے ہاتھوں کو صاف کر لیا، مٹی پہ ہاتھ مارنا ہے، اور اپنے منہ پہ پھیر لیا ہاتھ. یہ پورا
نہانے کے لیے بھی یہی ہے اور وضو کے لیے بھی یہی ہے۔ ماں نہیں یرید اللہ چاہتا اللہ لیجعل کہ وہ کر دے علیکم تم پر من حرج کوئی تنگی، ولیکن اور لیکن یرید وہ چاہتا ہے لیطہرکم کہ وہ پاک کر دے تمہیں، ولیتم تاکہ پورا کر دے نعمتہ اپنی نعمت کو علیکم تم پر، لعلکم تاکہ تم تشکرون تم شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ مطلب کوئی تنگی نہیں کرنا چاہتا۔ اب سوچو کہ مطلب وہ ہوتا ہے کہ نہیں بس پانی ہی ہونا ضروری ہے، لیٹس سے کسی کو کوئی سکنس ہے اور اس کا کوئی زخم ہے اور پانی سے اور خرابی ہوتی، لیکن جی دین نے کہا ہوتا ہے کہ صرف پانی ہی جائے گا، پانی ہی سے آپ نہا سکتے ہو یا پانی ہی سے پاک ہو گئے یا پانی کا، تو کتنی مشکل ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی میرے اور آپ کے لیے دی ہوئی، اس سے دس از ون آف، مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کو بالکل بھی ہمیں ایک مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ معمولی بات نہیں سمجھنا، مطلب یہ ہمیں اس بات پہ مطلب غور کرنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے آسانی کی ہے، کتنی بڑی بات ہے یہ۔ لیکن اب یہ نہیں ہے کہ میں ذرا مجھے سردی بہت لگ رہی تو پانی میں ہاتھ نہیں ڈالنا، تو میں اس لیے وضو نہیں کر رہی تو میں تیمم کر لوں، یا میں بہت سست ہو رہی ہوں تو میں تیمم کر لوں۔ ڈفرینٹ ریزنز یہ ویلڈ نہیں ہے، ویلڈ ریزن کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ وَاذْكُرُوا اور یاد کرو نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو، علیکم جو تم پر ہے، وَمِيثَاقَهُ اور اس کا پختہ عہد، الذی وہ جو، واثقکم اس نے تم سے عہد لیا، بہی ساتھ اس کے، یعنی وہ جو عہد اللہ تعالیٰ نے لیا تھا، کیا عہد تھا؟ اذ جب قل تم کہا تم نے، سمعنا سنا ہم نے، وَأَطَعْنَا اور اطاعت کی ہم نے، وَاتَّقُوا اللَّهَ اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ علیم خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور جو سینوں میں چھپا ہوا ہے، سینوں کے اندر جو چھپا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ایک تو نعمت کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم پہ کی تھی۔ اب یہ نعمتوں کی ایک پوری لسٹ میں، اور آپ پوری لسٹ بنا سکتے ہیں جو کہ کبھی کمپلیٹ نہیں ہو سکتی، کہ جتنی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہوئی ہیں، ہماری سانس چل رہی ہے، ہماری نظروں سے دیکھنا، ہمارے ہاتھ پاؤں، مطلب لسٹ از، مطلب کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اور جو وعدہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم نے سنا اور ہم نے مانا، جب اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھا تھا، ایک وہ وعدہ بھی یاد کریں کہ جب ہماری روحوں سے وعدہ لیا گیا تھا کہ الستو بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور ہم نے کہا تھا قالوا بلا شہدنا ہم گواہ ہیں اس چیز کے کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ تو یہ تمام وعدے اللہ تعالیٰ سے ہم نے کیے ہوئے ہیں۔ تو بس اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ڈرو اللہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے، جو کچھ دلوں میں چھپا ہوا ہے لیکن منہ سے کچھ بھی بولے چلے جا رہے ہو، ڈزنٹ میٹر، اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، چاہے دکھاوے کو جتنا بھی دین 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 کر رہے ہیں ہم، اندر کیا ہے۔ یا ایھا الذین اے لوگوں جو آمنوا ایمان لائے ہو، کونو ہو جاؤ، یہ فعل امر ہوتا ہے، آرڈر ہے، ہو جاؤ تم قوامین قائم رہنے والے، للہ اللہ کے لیے۔ اب یہ بھی جو فارم آف ورب ہے نا، قوام، قوام کا مطلب ہے آلویز، ہمیشہ۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ آپ نے انصاف کر لیا اور ایک دفعہ آپ نے اپنی مرضی چلا لی پھر آپ نے انصاف، نو، قوام دا فارم آف ورب جو یوز ہوا ہے، میننگ کہ ہمیشہ ہی تم نے قائم رہنا ہے، اپنی اسٹریٹ فارورڈ رہنا ہے اللہ کے لیے، شہداء گواہ، بالقسط انصاف کے ساتھ، یعنی تم نے انصاف آلویز کرنا۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ اچھا انصاف کی جب بات آتی ہے تو ایون نان مسلم جو ہیں انصاف پہ تو وہ بھی بلیو کرتے ہیں، وہ چاہے ان کے آگے آپ کہہ لو کتنی کازز ہیں جس کے لیے یہ لوگ اٹھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں۔ ابھی بھی جو فلسطین میں بھی چل رہا ہے، اس میں صرف مسلمان تو نہیں اٹھے ہوئے، نان مسلم بھی ساتھ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو انصاف سب کو چاہیے ہوتا ہے یہاں پر، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، انصاف اور ریزنز کوئی نہیں، میرے لیے، اللہ کے لیے قائم رہو انصاف کے ساتھ۔ یعنی تم یہ اس لیے کسی کے ساتھ ذاتی مت کرو کہ تمہیں وہ پسند نہیں ہے بندہ، یا بات، یا یہ نان مسلم ہے تو یہ ہے، نو، اللہ تعالیٰ کے لیے تمہیں انصاف پہ قائم رہنا ہے، ولا اور نہ یجرمنکم ہرگز آمادہ کرے تمہیں، شنآن دشمنی، قوم کسی قوم کی، اللہ اس پر اللہ کے نہ تعدلو تم عدل کرو، یعنی ایسا نہ ہو کہ کسی قوم سے اتنی دشمنی ہے، کچھ بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ اس فیملی سے دشمنی ہے یا اس گروپ سے دشمنی، تو اس لیے سچ معلوم ہوتے ہوئے بھی سچ نہ بولنا، یا جھوٹی گواہی دے دینا، یا غلط بات کر دینا، یا کسی کا ساتھ نہ دینا، یہ یاد رکھیں کبھی بھی الاؤڈ نہیں ہے۔ یہ سچ ہمیشہ سچ ہی رہے گا، اللہ تعالیٰ کو مجھے اور آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ میں نے کیوں جھوٹ بولا تھا، میں نے سچ بات جانتے ہوئے کیوں نہیں بتائی تھی۔ اعدلو یہ بھی فعل امر ہے، عدل کرو، اعدلو عدل کرو، ہوا وہ اقرب زیادہ قریب ہے، للتقوی تقوی کے، یعنی عدل اور تقوی، انصاف کرنا تقوی کے، تقوی کیا ہے؟ اللہ کا خوف۔
اپنے پرہیزگاری، اپنے آپ کو بچا کے رکھنا. تو اگر ہم کوشش کریں کہ تقوی حاصل کر لیں، تقوی حاصل کر لیں، لیکن عدل ہمارے اندر ہے نہیں، انصاف ہم اپنے بچوں میں نہیں کر پا رہے، بہن بھائیوں میں نہیں کر پا رہے، ہم بیوی اور اپنے گھر والوں کے درمیان انصاف نہیں کر پا رہے، تو پھر تقوی کس طرح حاصل ہوگا؟ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. ان اللہ، بے شک اللہ، خبیر، خوب خبر رکھنے والا ہے، بما، اس کی، جو تعملون، تم عمل کرتے ہو. اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے کہ تم جو عمل بھی کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کو پتہ ہے کہ تم نے تقوی کتنی حاصل کر لی ہے، یا تم کتنی کوشش کر رہے ہو، تم کدھر انصاف کر رہے ہو، کدھر تم زیادتی کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں. آخری آیت کر لیتے ہیں، آیت نمبر 9. وعد اللہ، وعدہ کیا اللہ نے، الذین، ان سے جو آمنوا، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک، لہم، ان کے لیے، مغفرت ہے، واجر، اور اجر ہے، عظیم، بہت بڑا. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ وعدہ ہے اللہ کا، اور اللہ کا وعدہ ظاہری بات ہے کہ وہ میرے اور آپ کے وعدے کی طرح تو ہوتا نہیں ہے کہ اگر ذرا سی سچویشن چینج ہوئی تو ہم نے وعدہ کون تھا، وعدہ کوئی وعدہ نہیں کیا میں تم سے. اللہ کا وعدہ ہے جو حقیقت پہ مبنی ہے، اللہ کا وعدہ ہے جو ہمیشہ پورا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جو نیک عمل کرتے ہیں. کہ دونوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. پہلا اسٹیپ ایمان لانا، دوسرا اسٹیپ عمل کرنا نیک، کہ ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے. کہ جو تم اگر تقوی اختیار کرو گے، تم عدل کرو گے، جتنی بھی پیچھے باتیں آئی ہیں، عدل کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنے کی کوشش کرو گے، مطلب یہ سارے نیک اعمال ہیں نا، تو تمہارے لیے مغفرت بھی ہے، تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے. اور ہم سب کو اس کی ضرورت ہے. مغفرت کی کس کو ضرورت نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معافی کی ہم جتنی دفعہ بھی مطلب صبح سے شام توبہ کریں، مغفرت مانگیں، کم ہے. اور اجر کس کو نہیں چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے ایمان کو سنبھال کر رکھ سکیں، اور ہم چھوٹے چھوٹے ہی صحیح، ہم اچھائیوں کے زیادہ قریب ہوں ایز کمپیئر ٹو برائیاں. غلطیاں تو ہوں گی، برے ہمارے اندر کچھ عادتیں بھی ہوں گی، لیکن اگر ہم اپنے آپ کو دوسری طرف لے کے جائیں، اگر ہم اچھائیوں کی طرف زیادہ بزی رکھیں اپنے آپ کو، تو ان دی اینڈ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں گے انشاءاللہ. تو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں آیت نمبر 9. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، الحمد للہ رب العالمین.